وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی چھوٹی چھوٹی 2-3 آیتیں جو پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک واقعہ یاد کرایا ہے، جو واقعہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، کوئی انسان ہو، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہونا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جس نے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، میرے سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 1450 سال آپ نے پہلے کہا تھا، فرمایا اس فرشتے نے اس کرنا کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو پکڑ لیا ہے. پکڑنے کے بعد اس نے اس کو اپنے منہ کے قریب لے کے آیا اس کو، اور اس نے اپنی نگاہ جو ہے یہ آسمان کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے عرش کی طرف کر دی ہے کہ مجھے حکم ہو تو میں اس میں پھونک ماروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے پکڑ لیا ہے. یہ سمجھ لیں قیامت جو ہے یہ سمجھ آئی کہ آئی لو. وہ جس وقت کرناپ اس میں پھونکے گا، یہ سارا زمین آسمان کا نظام جو ہوگا یہ درم برہم ہو جائے گا. ستارے جو ہوں گے یہ زمین کے اوپر ایسے گریں گے جیسے کہ کسی چھاننے میں سے ریت کے ذرات نیچے گرتے ہیں. یہ ستارے جو ہوں گے زمین کے ساتھ اس طریقے سے ٹکرائیں گے. بجمیع الشمس والقمر. اور یہ حال ہوگا کہ ستاروں کے ٹکرانے کے بعد یہ چاند اور ستارے، چاند اور سورج، ان دونوں کو پکڑ کے آپس میں زور کے ساتھ مار کے ٹکرا دیا جائے گا. اس کائنات کی کوئی، یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی عمارات، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. یہ جو زمین ہوگی یہ زمین نہیں رہے گی. یہ زمین جس وقت یہ جب ٹکرائے گی سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ ٹکرائے گی، یہ زمین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے. سارا نظام جو ہے، ساری اس کائنات کا یہ سارے کا سارا ختم جس وقت ہو جائے گا، یہ اس کرنا کی وجہ سے، گویا کہ کرنا جو ہے اس کا یہ مطلب سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں کو آپس میں باندھا ہوا ہے، کرنا کے پھونکنے سے ان میں آپس میں جو باندھی ہوئی جو ان کی کشش ہے وہ کشش ختم ہو جائے گی، ٹکرا جائے گا سارا سامان. سب کچھ جس وقت تباہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر بعض احادیث میں آتا ہے
40 سال تک یہ زمین جو ہوگی یہ پاش پاش ہو چکی ہوگی، سورج ختم ہو چکا ہوگا، ستارے ختم ہو چکے ہوں گے، ایک نیا جہان کا بن چکا ہوگا اس وقت۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں ہوگی اس وقت، والسماوات، آسمان بھی یہ نہیں ہوں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے ایک نئی قسم کی زمینیں، نئے قسم کا سورج، نئی قسم کے ستارے ہوں گے، نیا جہان ایک ہوگا ایسا۔ 40 سال تک ایسا یہ سارا نظام ایسا تل پٹ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پھر پوچھے گا اس زمین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زمین اس وقت بنی ہوگی، جو کٹھا ہو، جو اس وقت مواد کٹھا ہوگا، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے پوچھے گا کہاں گئے بڑے بڑے اپنے آپ کو جبار کہنے والے، کدھر گئے، کدھر گئے؟ این الملوک، کہاں گئے بادشاہ؟ این الجبارون، وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، کہاں گئے وہ سارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، ختم ہو چکے ہوں گے، قبریں جو ہوگی یہ آپس میں ملیا میٹ ہو چکی ہوں گی، اس وقت ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی۔ یہ 40 سال تک اس طریقے سے رہے گا۔ اللہ بار بار پوچھے گا وہ کہاں گئے؟ این القہارون، وہ کہاں گئے بڑے اپنے آپ کو قہر والے، بڑے سمجھنے والے، بڑے متکبر کدھر گئے وہ؟ کہاں؟ کوئی نہیں ہوگا۔ 40 سال گزر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فرشتے کو دوبارہ حکم دے گا، اور اسی کا ذکر ان آیتوں میں اللہ پاک نے کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو کہے گا چلو دوبارہ پھونکو اس میں۔ انسان جس جگہ انسان جو ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کا سارا وجود جو ہے نا، یہ قبر کے اندر اس کو کھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے انسان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہڈی کے اندر ایک، اس کو کہتے ہیں عجب الذنب، ایک چھوٹی باریک، اللہ جانے کے بال سے بھی باریک ایک ہڈی ہوتی ہے، ہر انسان کی وہ باقی رہ جائے گی۔ اس ہڈی سے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ وہ فرشتہ جب کرنا کرے گا، اس میں پھونکے گا، اس ہڈی سے انسان جس طرح زمین میں ایک پودا اگایا جاتا ہے نا، پودا ایسے کر کے نکلتا ہے، ایسے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ایسے اس کی ٹانیاں نکلتی ہیں، انسان اس ہڈی سے باریک دانے سے کروڑواں حصہ باریک، اس میں سے انسان جو ہوگا اللہ کے سامنے ایسے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہاں سے وہ آئے گا؟ فرمایا جس طرح پودا، یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جس طرح پودے نہیں اگتے ایسے، تم چھوٹا سا ایک دانہ ڈالتے ہو، کس طریقے سے ایک باریک سی سوئی نکلتی ہے، پھر ٹانیاں نکلنی، پھر پتے، پھر پھل، پھر فلاں، میں انسان جو ہوگا اس ہڈی سے پھر ایسے بن کے سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب قبروں سے یہ نکلیں گے انسان، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ انسان سارے ایسے دیکھ کے انسان ننگے ہوں گے سارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول، بندے ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ میں عائشہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ننگے ہی پیدا ہوں گے۔ کہ میں کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول پھر تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ میں عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ قیامت کے دن انسان کا اوپر ایسی حالت، ایسا معاملہ ہوگا، کون کسی کو دیکھے گا؟ اوپر ہی دیکھ رہا ایسے ہوگا انسان کو۔
کوئی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گا، دوسرے کو بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ ایک نئی زمین ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک نئی زمین کے اوپر انسانوں کو ایسے اٹھایا جائے گا نا، اٹھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جب الی ربہم ینسلون، ینسلون کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی چلو فلاں میدان میں سب کٹھے ہو جاؤ، الی ربہم ینسلون، تمام انسان مرد عورت دوڑ لگانا شروع کر دیں گے۔ دوڑ لگانے کے بعد پھر اس میں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، قیامت کے دن اولین اور آخرین تمام ایک خاص میدان کے اندر جب آواز دی جائے گی نا چلو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کا انکار نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں جو انسان اللہ کی باتوں کا انکار کر رہا ہے نا، پتہ ہے کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ٹیل ہے، اللہ پکڑتا نہیں انسانوں کو فوری طور پہ۔ انسان کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ اگر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قانون بنا دے نا کہ جس وقت اذان ہو، جس نے اذان سنی ہے وہ مسجد میں آئے، ورنہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، جس آدمی نے جھوٹ بولا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ آج بھی اگر قانون بنا دے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر سکے، جس نے کسی کا ایک پیسہ بھی مارا اس کا بازو کاٹ دیا جائے گا، اگر آج بھی اللہ کرے۔ آج انسانوں کو ڈیل دی ہوئی ہے، انسانوں تم سے گناہ غلطیاں ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لیا کر۔ اللہ کی طرف سے آواز جب آئے گی الی ربہم ینسلون، چلو اللہ کی طرف، سب انسان دوڑ لگا دیں گے، دوڑ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے اس میدان میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک میدان ایسا ہوگا جہاں نئی زمین ہوگی اور اس کے اوپر جو آسمان ہوگا یہ نیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سورج بھی ہوگا، اس زمین میں سورج بھی ہوگا زمین کے اوپر، لیکن وہ سورج اس سورج کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ سورج تو اس وقت تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے۔ وہ سورج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منکم کمقدار المیل، فرمایا 1 میل کے فاصلے کے اوپر سورج آئے گا، نیا سورج ہوگا، یہ سورج نہیں ہوگا۔ یہ سورج تو کب کا ٹکرا کے پاش پاش ہو چکا ہوگا۔ یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے اس سورج سے کروڑ گنا بڑے بڑے سورج آسمان کے اوپر ہیں جن کے ساتھ یہ ٹکرا کے مٹی کے ذروں کی طرح یہ ہو جائے گا۔ ایک نیا سورج اس کے اوپر ہوگا اور انسان جو ہوں گے سارے کے سارے جو ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، فرمایا قیامت کا دن ایک ایسا دن آنے والا ہے جب سورج انسان کے قریب ہوگا نا تو انسان کے سر کے اوپر کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا بندے کے اوپر، کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں، کوئی اوٹ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی چیز ہی نہیں۔ انسان ایک ایسے جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں رڑے میدان کے اندر انسان اللہ کے سامنے ایسے کھڑے، انسانوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس سورج کی گرمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ سورج گرم بڑا ہوگا، اس سورج کی گرمی سے انسانوں کے صرف یہ ہوگی کہ موت نہیں آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، ایسے پسینے چھوٹیں گے، ایسے پسینے چھوٹیں گے کہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں ہے کئی انسان جو ہوں گے ان کا پسینہ ایسے جب بہے گا نا اس گرمی کی وجہ سے سر کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، انسانوں کے پسینے انسان کے قریب قریب ہی رہیں گے، اس کے ارد گرد انسانوں، کئی انسانوں کے پسینے ایسے ہوں گے جو ٹخنوں کے، کئی کے ہوں گے یہ گھٹنوں یہ گوڈے کے برابر، کئی انسان کا پسینہ اتنا ہوگا، کئی انسان کے پسینے ٹھوڑی کے، اور کئی انسان اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے۔
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت اللہ کی قسم آنے والا ہے۔ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی جگہ نہیں ہوگی، کدھر جائے بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کئی ایک بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ دے دے گا۔ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے بندے ہوں گے جن کو اللہ بلا بلا کے میدان سے، اس دھوپ میں کھڑے انسانیت میں سے بلا کے کہے گا اٹھو تم اٹھو تم اٹھو تم، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ یہ 7 بندے ہوں گے۔ پہلا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا وہ حاکم جس نے مسلمانوں کے اوپر حکومت کی ہوگی عدل اور انصاف کے ساتھ۔ میں اپنی ایمانداری سے، میں اپنے علم کے مطابق کہنے، اللہ کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جب کا بنا ہے نا آج تک 76 سالوں میں ایک بھی انصاف والا حکمران نہیں آیا پاکستان میں۔ انصاف والا حکمران پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ سن لیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو کہتے ہیں عدل اور انصاف۔ جس نے قانون اللہ کے مطابق، شریعت کے مطابق حکمرانی کی ہوگی، اللہ کی حدود کو نفذ کیا ہوگا، جو اللہ نے کہا ہے اس قانون کو بنا کے دنیا کے اوپر رائج کیا ہوگا، ایسا تو حکمران پاکستان میں آیا ہی نہیں آج تک۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے حکمرانوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دفعہ 66 ہے، یہ دفعہ 200 ہے، یہ دفعہ 307 ہے، یہ دفعہ فلانی ہے، یہ دفعہ 26 ہے، یہ دفعہ لائٹ، یہ 751 ہے، فلانا، یہ کیا ہے؟ سب بکواس اپنے پاس سے بنائے ہوئے انسانوں کے قانون۔ اللہ کا قانون کدھر ہے؟ کہاں گیا چور کا ہاتھ کاٹنا؟ کہاں گیا زانی کو بدکار اس کو سنگسار کیا جائے، اور اگر جوان ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں؟ کہاں گیا اللہ کا قانون؟ کہاں گئے؟ کسی کو اللہ کے قانون کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں جس نے دنیا میں کسی بندے سے نہیں ڈرا نہ کہ میں اللہ کا قانون نافذ کروں گا، قیامت کے دن اس انسان کو بلا کے کہا جائے گا اٹھو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے تم آ جاؤ۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، فرمایا ایک اور دوسرا بندہ وہ ہوگا جس کو بلا کے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا نا۔ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس نے ساری جوانی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے چکتا رہا جوانی میں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ کو یاد رکھنا، اس وقت کہنا او کوئی پتہ نہیں، او کیا جوانی ہوتی ہے، جوانی کوئی چیز نہیں، ایسے یہ پرچھاواں ایک ایسے پرچھاؤں کی طرح آتی ہے وہ چلی کہ بس جوانی کے اندر اللہ کو یاد رکھے، مسجدوں کو آباد کرے، نیکی کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، بدکاری سے بچے، بے حیائی سے بچے، گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ماں باپ کا فرما بردار ہو، اللہ کے حکم کے مطابق جوانی گزار دے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا چلو اٹھو چلو میرے عرش کے سائے کے۔ 2 بندے۔ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَيَتَفَرَّقَا، تیسرے وہ 2 بندے ہوں گے جو آپس میں کبھی بھی زندگی میں اگر ملے ہیں تو اللہ کی وجہ سے ملے ہیں۔ بھائی میں تجھے اس سے محبت کرتا ہوں کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم بھی کہتے ہو اللہ مالک و مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں ہماری محبت کی یہ وجہ ہے رشتہ داری نہیں، ہماری محبت کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارا کاروبار ایک ہے،
ہماری محبت کی وجہ یہ نہیں کہ ہم گلی میں رہتے ہیں، ہماری محبت کی وجہ یہ نہیں کہ ہم دونوں کی نہ پسند نہ، یہ پسند وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ملے ہیں، میرے اللہ کی بات تو بھی مانتے ہو، میرے اللہ کی بات میں بھی مانتا ہوں، ہم دونوں اللہ کی بات ماننے والے ہیں، ہمارے پیار کی وجہ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کو کہا جائے گا کہ تم ادھر آؤ نا، تم آپس میں کوئی بات نہیں، صرف اللہ کی اور میری وجہ سے ملتے تھے، چلو اٹھو جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ 3 اور چوتھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، فرمایا چوتھا بندہ وہ کہ دنیا میں جتنی دیر وہ زندہ رہا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا دل مسجد سے جڑا رہا ہے، مسجد کے بارے میں سوچتا ہے، او یار مسجد کو آباد کرنا ہے، او مسجد کو بنانا ہے، او مسجد میں صفیں، او مسجد کا پانی نہیں، او مسجد کا او نہیں، او یار پتہ کرو او کیا بات ہے، او کیوں نہیں لوگ آ رہے، او محلے کے بچے، او پیسے لگاؤ، او اس کا ایک ہی دل ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، بس ساری زندگی میرے گھر کو آباد کرتے رہے ہو، چلو اٹھ کے جا کے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ تیری فکر ہی یہ، وہ ٹائم ہو گیا، وہ اذان نہیں ہوئی، وہ پتہ کرو، وہ کوئی اچھا سا کاری لے کے آؤ، اس کی فکر ہی ایک ہے، ہمیں عرش کے سایہ ان کو بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں بندہ کون ہوگا؟ 5واں بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا 5واں بندہ وہ ہے کہ جس کو کسی عورت نے دیکھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس کو کہنے لگی اندر آ جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس نے کہا تو کیا کہتی ہے دیکھنے والا نہیں؟ مجھے تو شہنشاہ کائنات ہر جگہ دیکھتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، تجھے لوگوں کا خوف ہے۔ قرآن مجید نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں بیان کیا؟ قرآن مجید نے کہا کہ کس طریقے سے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ وہ کمرے کے اندر لے گئی، پھر اگلے کمرے کے اگلے اندر کے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کرتی گئی، پچھلے کمرے میں لے کے آ کے کہنے لگی یوسف ہیت لک، یوسف ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، تو کہتی ہے کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، جو اس کی بات نہیں مانے گا اللہ اس کے ساتھ پھر نپٹ لے گا قیامت کے دن، اور مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا نا کہ تو کہتی ہے کوئی نہیں دیکھنے والا، مجھے تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اسی مصر کے اندر جہاں غلام ہو کے بکے تھے بادشاہ بنا دیا۔ اور تم ہمیں یاد رکھتے ہو، پچھلے اندر بھی ہمیں یاد رکھتے ہو۔ اکثر انسان جب اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے نا، اکثر عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں، دوسرے شہر گئے تو وہاں عجیب عجیب قسم کے لباس پہن لیے، دوسرے شہر دیکھنے والا کو نہیں، آؤ کھائیں فلاں جگہ جائیں، یہ لوگوں، اور جس جگہ کسی کی بھی نظر نہیں جاتی میرے اللہ کی نظر اس جگہ بھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ ہے نا جس کو عورت نے کہا تھا حیت آ جاؤ، اس نے کہا نہیں، انی اخاف اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے۔ اور میں اس کو بھی قیامت کے دن اوے اٹھ، او چال اٹھ اٹھ اٹھ، کئی اللہ کے بندے ہوں گے لاکھوں کروڑوں انشاءاللہ، اٹھو اٹھو، اٹھا کے ان کو کہا جائے چلو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5
اور چھٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا چھٹا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یا اللہ تجھے دکھانا ہے، یا اللہ تجھے دکھانا ہے، تو دیکھ رہا ہے نا، ساری دنیا نہ دیکھے، میں تجھے تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا اس آدمی کو بھی قیامت کے دن کہا جائے گا اور ہمارا خیال رکھتے تھے نا، ہمیں دکھاتے تھے نا۔ آج کل دنیا میں ہوتا ہے نا، ٹھہر جو تصویر کھینچو، ٹھہر جو تصویر کھینچو، ٹھہر جو ٹھہر جو خبر میں لو جی فلانا لیڈر یہ کر رہا ہے، فلانا سیاستدان یہ کر رہا ہے، لوگوں کو مشینیں دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے لین لگا کے، اور دنیا کو دکھاتے ہو۔ جاؤ پھر دنیا کو دکھاتے ہو تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان ہوگا، دنیا کو دکھاتے تھے نا، جاؤ دنیا سے جا کے اجر لو۔ مجھے دکھایا ہوتا نا تو پھر میں کیا کرتا؟ دائیں ہاتھ نے دیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ ہمیں دکھاتے تھے اٹھو تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو۔ یہ چھٹا آدمی ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے چلے جاؤ۔ اور ساتواں آخری آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا، درس بھی لمبا ہو گیا کافی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتواں بندہ وہ ہوگا وَرَجُلٌ، فرمایا وہ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ بندہ ہے کہ اکیلا تھا، اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھنے والا، تو اس کو خیال آیا یار تو گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کل تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کون چھڑائے گا تجھے، کون بچائے گا تجھے، کیسے اللہ کو جواب کیا کرتے ہو یار، تو کیوں نہیں گناہ چھوڑتا، کیوں ملاوٹ نہیں چھوڑتا، کیوں بے ایمانی نہیں چھوڑتا، کیوں یہ بدکاری نہیں چھوڑتا، کیوں بے حیائی نہیں چھوڑتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا تھا، اکیلا اس نے پھر سمجھا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں قیامت کے دن اللہ کی جہنم کی سزا نہیں سہ سکتا، اس نے پھر رونا شروع کر دیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اتنا رویا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے رخساروں کے اوپر۔ اللہ کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں چاہیے تھا، میں تیرا انکار کرتا، تیری نافرمانی کرتا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندہ جو اکیلا تھا، کسی نے دیکھا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا ہے نا۔ یہ میری ایک بات سن لیں لوگوں، آخری بات ہے، اگر ساتوں سمندر جو ہیں، یہ ساتوں کے ساتوں سمندر زمین کے ساتھ جو مختلف ٹکڑوں میں لگتے ہیں، یہ سارے اکٹھے کر کے ان کا پانی جہنم کے ایک کوئلے کے اوپر اگر ڈال دیا جائے، رب کی قسم کوئلہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، رب کی قسم نہیں ٹھنڈا ہو سکتا۔ لیکن مومن جس وقت اللہ کے سامنے اللہ کا خوف لے کر یا اللہ میں تیری نافرمانی میں نے نہیں کرنی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو، ایک آنسو اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا۔ یہ آنسو نکلا ہوا آنکھوں سے یہ اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا ہے، ساتوں سمندر ایک کوئلہ جہنم کا نہیں بجھا سکتے۔ کبھی کبھی رات کے وقت پچھلے پیر، تہجد کے وقت آگے پیچھے، اللہ کے سامنے اللہ کی قسم ضرور آنسو بہا لینا، یہ ایک کر لینا، یہ ایک کام، اللہ ان کی قیامت کے دن قدر کرے گا۔ یہ آنسو جس کے نکلے تھے نا تنہائی میں، کسی کو دکھایا نہیں، اس بندے کو بلا کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اٹھو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے چلے جاؤ۔ یہ 7 قسم کے بندے ہیں
جو قیامت کے دن جب یہ سارا معاملہ پیش ہونے والا ہے، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے، مسکین بندے، گناہ گار بندے، ہم جیسا کوئی گناہ گار نہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، بندے ہیں، جان بوجھ کے بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں بھی نصیب کرنا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔